بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا تو ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہاں دو روزہ دار عورتیں پیاس کے مارے موت کے دھانے تک پہنچ گئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی بات دہرائی اور غالباً یہ بھری دوپہر کا وقت تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، قسم بخدا وہ دونوں عورتیں مرنے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہیں۔ مقصد تھا کہ آپ انہیں افطار کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عورتوں کو بلانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ دونوں حاضر ہو گئیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ایک پیالہ یا ایک کٹورا لایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک سے فرمایا، اس میں قے کرو، تو اس نے پیپ یا خون اور گوشت کی قے کی یہاں تک کہ آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کو قے کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے بھی پیپ اور خون اور تازہ گوشت کی قے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے حلال پر روزہ رکھا، حرام پر افطار کیا۔ یہ دونوں پاس بیٹھ کر لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں، یعنی غیبت کرتی رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل اور آخر میں یہ فرما دینا کہ ان دونوں نے حلال پر روزہ رکھا اور حرام پر افطار کر لیا۔ حلال پر روزہ رکھا کہ سحری کھا کر کے روزہ رکھ لیا، جو صحیح طریقہ تھا اسلام میں اس طریقے سے روزہ رکھا، کیونکہ قرآن کریم میں ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے ہر شخص اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو فرمایا غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ مرے ہوئے اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ ان دونوں عورتوں نے روزہ رکھا صحیح طور پر، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق اور اللہ کے حکم کے طریقے کے مطابق صحیح طرح نیت کر کے روزہ رکھ لیا۔ اب اس روزے کو جس کی حفاظت کرنی تھی اور اس کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تھا، اور جس طرح بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھا، اس طرح گناہوں کی لت پت سے، گناہوں کی دھول سے، گناہوں کی مٹی سے، گناہوں کے دلدل سے بھی اپنے آپ کو بچانا تھا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو نہ بچایا اور اس گناہوں کی دلدل میں لت پت ہو گئی، اور انہوں نے بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے پاس غیبتیں کرنا شروع کر دی۔ اور جب وہ غیبت کی تو اللہ نے اس کو صحیح جسم دے کر کے دکھا دیا کہ جو شخص غیبت کر رہا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ کہا کہ قے کرو، تو قے کی تو تازہ گوشت کی قے ہے اور خون نکل رہا ہے، اور اللہ نے یہ دکھا دیا کہ انہوں نے غیبت کی ہے اور غیبت کے ذریعے سے گوشت کھایا ہے اپنے مرے ہوئے بھائیوں کا، اور اس نے اپنے روزے کو افطار کر لی۔ آج ہم میں سے بھی کتنے لوگ ہیں، ہم اپنے اوپر محاسبہ کریں کہ ہم روزہ رکھ کر کے کتنا روزے پر گامزن ہیں، یا صرف ہمارا روزہ کھانے پینے کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوکے اور فاقے رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ جنہیں رات جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوا، تو بہت سے روزے دار ایسے ہیں جسے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو، کھاتے پیتے نہیں ہیں، بھوک پیاس برداشت ہو رہی ہے، مگر اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے۔
گناہ بھی ہو رہے ہیں. اللہ نے رحمت کا مہینہ رکھا، چھتریاں رحمت کی چادریں ہمارے اوپر تن دی، ہم گناہوں کے ذریعے سے ان چادروں کے اندر چھید کر رہے ہیں. پھر اس اللہ کی رحمت کا جس نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو میرے عزیز دوستو، کل بھی یہ بات حدیث سے آئی تھی کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے جسم کے تمام اعضاء و جوارح کو، ہر چیز کو گناہوں سے بچا کر کے روزے کو پورا کرنے سے روزے کی اصل حقیقت حاصل ہوتی ہے. ورنہ صرف نام کا روزہ کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا، پھر ہم اس زمرے میں چلے جائیں گے. تو ہمیں اپنے روزے کا خیال کرنا چاہیے. ہاں، گالی گلوچ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی پر بہتان نہ ہو، کسی کے ساتھ فضول باتیں نہ ہو، اپنے اوقات کو ضائع نہ کیا جائے، اور اہتمام کے ساتھ روزے کو گزارنے کی کوشش کی جائے، ہر طرح کے گناہوں سے بچ کر. ایک پرندہ ہو نا، پرندہ چڑیا، اس کو آپ نے بہت سارے دھاگوں سے باندھ دیا، بہت سارے. اب آپ ایک دھاگا کھولتے ہیں کہ وہ اڑ جائے تو نہیں اڑ سکے گی. جب تک سارے دھاگے نہیں کٹیں گے وہ نہیں اڑ سکتی. اس طرح انسان کے سارے گناہ نہیں ختم ہوں گے، انسان کو اصل حقیقت روزے کی تقوی حاصل نہیں ہوگا. ہاں، ہر گناہ چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے روزے کی حقیقت حاصل ہوگی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.